بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ساتھ نیوز کیفے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت مہمان کے طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کی، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے، تو ابھی میں کچھ دیر بعد آپ کی ان سے ملاقات کرواؤں گا۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے شو میں کوئی بھی اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، بشیر صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ استخارہ کے حوالے سے، وہ چاہے مطلب رشتوں کے حوالے سے ہو، شراکت داری کے حوالے سے ہو، یا کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مجھے استخارہ کروانا چاہیے، تو آپ ہمارے پروگرام میں یہ نیچے جو آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے، نیلی پٹی، اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کر کے اپنا سوال لکھوا سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ تو آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی صاحب، مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات لگ رہی ہے جب ہمارے لیے یہ 2022 کہنا اور لکھنا بڑا ایک نیا اور عجیب سا لگ رہا تھا، اور آج 2022 بھی تقریباً اپنے اختتام کی طرف آ گیا۔ 2023 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور نئے سال کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی شرعی طور پہ روشنی ڈالیے گا، اور اس کی جو ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں جو سیلیبریشن جو کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اس کا دینی نقطہ نظر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ 2023 جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہمارے پیارے رب کا فرمان موجود ہے۔ کاش ہم زندگی کے تمام شعبہ جات میں اس فرمان پر عمل کر لیں۔ وہ فرمان کیا ہے؟ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے۔ الحمدللہ میرا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سال ہے آنے والا یہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں پیٹرول کی تو لوگ کہتے ہیں اس کے دام اور بڑھ جائیں گے، گھی کے اور دام بڑھ جائیں گے، آٹے کے اور یعنی ہماری زبان پر ہمیشہ یہ نکلتا ہے حالات اور خراب ہو جائیں گے، حالات اور برے ہو جائیں گے، اور معاملات خراب ہو جائیں گے، یہ ہمیشہ۔ اچھا، ہر حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ بری آئے گی، یہ الفاظ نکالنا بند کریں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم حسن ظن کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے کہ اللہ نے کرے گا تو اچھے ہو جائے گا، کیونکہ گمان آج جب ہم نے سیلانی ویلفیئر نے کھانا شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے صرف 20-25 ہزار کھانے کھلایا تھا، آج ہم 2.5 لاکھ تک پہنچ چکے، 2.5 لاکھ ایک دن کے اندر، یعنی صرف اس کو میریکل ہی کہہ سکتے ہیں۔ 2.25 لاکھ زیادہ تو ہم پکاتے ہیں کھانا، 2.25 لاکھ زیادہ، اور تقریباً 75,000 افراد کا کچا کھانا دیتے ہیں دن میں، روزانہ 2.5 لاکھ۔ تو کیا ہے، میں نے ہمیشہ سوچا اچھا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز ماشاءاللہ اس مرتبہ پیر کے دن ہو رہا ہے، اور پیر میرے آقا کی ولادت کا دن ہے، تو نسبت سے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا، اس وقت جب وفد آ رہے تھے مشرکین کی طرف سے تو باتیں بن نہیں پا رہی تھی۔ جب سہل آئے جو بعد میں صحابی بنے، پہلے تو وہ کفار کی طرف سے آئے، جب سہل کے معنی ہوتے ہیں آسانی والا، تو جب وہ آئے تو سرکار نے فرمایا سہل آ گیا اب آسانی ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ یہ جو اچھی کان میں خبر پہنچے نا، یا اچھی کوئی نسبت ہو نا، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اگر سوچیں گے کہ یار انشاءاللہ پیر کے دن، کیونکہ میرے آقا کی ولادت کا دن ہے اور سرکار کی ولادت کے لیے اللہ نے اور دن کا انتخاب نہیں کیا، اس کا کیا، تو واقعی باکمال ہوگا نا۔ اور حضور نے اپنی پوری زندگی ہر روز، ہر دن، ہر ہفتے میں پیر کا روزہ بھی رکھا۔ تو یہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ پیر سے سال شروع ہو رہا ہے اور اس کا الحمدللہ آغاز بڑا اچھا ہوگا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جب نیا سال شروع ہو تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے نیا سال دے دیا زندگی کا۔ دوسرا 2 رکعت شکرانے کے ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا ماضی جیسا بھی تھا ہمارا حال بھی اچھا کر دے اور مستقبل اچھا کر دے۔
بالکل صحیح. اچھا بشیر صاحب، ایک اور چیز میں نا کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنے اس سال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ سال ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، کوئی ہمارا عزیز ہم سے چھن گیا ہے. کسی نے کہا کہ میرے کسی عزیز کو جو ہے وہ یہ والی بیماری نکل آئی، میں اس سال کو کبھی نہیں بھول سکتا. تو ایسے خیالات جو ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں، اس سے تو یہ تو حدیث پاک ہے کہ سرکار نے کی حدیث پاک ہے کہ یا اللہ برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست و برے ہمسائے سے بچے. یہ 5 دعائیں حضور کی حدیث پاک ثابت ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ یار یہ سال میں کبھی نہیں بھول سکتا اس اعتبار سے کہ اس میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو اگر واقعہ اجتماعی ہے تو یہ نہیں بھولا جاتا. جیسے 2005 کا زلزلہ نہیں بھلایا جاتا، بے شک. کرونا نہیں بھلایا جاتا، یہ سال اس سیلاب کا نہیں بھلایا جاتا. لیکن خام و خواہ دنوں کو برا کہنا منع ہے. اچھا دن کو اچھے کرنے کی تمنا کرنی ہے کہ یا اللہ برے دن سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے فیصلوں سے بچا. تو یہ کہ ہم بس ہمارا ملک اس وقت ڈوب رہا ہے. اور اس وقت جو میں دیکھتا ہوں صبح سے لے کر شام تک حکمران اور سیاستدان جنگ ہی لڑ رہے ہیں. ان میں کسی کے اندر عقل نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ وطن کا کیا ہوگا، وطن کا کیا ہوگا. یعنی کہ اس بات کو سوچنے کا کوئی تیار ہی نہیں ہے. بس وہ اس کو برا بلا کہہ رہا ہے. اور سارا اخبار اسی سے بھرا ہوا ہے. یہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کچھ اسی میں لگا ہوا ہے، بس یہ تباہی بچائے ہوئے. تو ان کو احساس ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال میرے رب کا فرمان ہے قرآن پاک میں، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قدرت کی طرف سے پکڑ آئے گی نا، تو یہ حکمران، یہ سیاستدان اور یہ بیوروکریٹس اور ذمہ دار انشاءاللہ بہت ذلیل ہوں گے، بہت ذلیل ہوں گے، بہت ذلیل ہوں گے. تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے سارے. نہیں، سیدھے کیا ہوں گے؟ یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہوں گے، یہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہوں گے، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے محتاج ہوں گے. جنہوں نے آج 23 کروڑ عوام کو تڑپایا ہے نا، اللہ ان کو تڑپا تڑپا کے مارے. اللہ. اچھا، ہم نے سن 2022 کے حوالے سے بات کی، اس عیسوی سال کے بارے میں. اسلامی مہینے کا ذکر کرتے ہیں. آج 5 جمادی الثانی ہے، جمادی الاخر بھی سے کہتے ہیں، اور ماہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس مہینے کا کیا وظیفہ ہے اور اس مہینے کی برکات کس طرح زیادہ سے زیادہ سمیٹی جا سکتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں، یہ مہینہ جو ہے نا آغاز کرتا ہے، ایک تو آغاز ہے بہت مقدس مہینوں کا. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیلحج اور محرم، 7 مہینے لگاتار جو ہے نا مقدس آ رہے ہیں، جس میں جو ہے نا 4 مہینے تو وہ ہے جو حرمت والے ہیں. تو یہ دروازہ گیٹ ہے، اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ گیٹ کھلتا ہے. یعنی 7 مقدس ترین مہینے، مقدس ترین، ان مہینوں کا دروازہ ماہ ابو بکر صدیق ہے. تو یہ ماہ ربیع الاخر جو ہے، ماہ جمادی الاخر، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں اس کو. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نے اس وظیفے میں اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہوگا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ پورے دن میں 5 تسبیحات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھنی ہے، اور ثواب کی نیت سے بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایثار ثواب کی نیت سے بھی 3 روزے رکھنے ہیں. ایک یہاں مسئلہ عرض کر دوں کہ بہت سے کوئی گھر ایسا نہیں جس کے گھر سے محرومین نہیں گئے ہوں. تو میں متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اپنے محرومین پر احسان کرنا چاہتے ہیں، احسان تو اپنے اوپر کرو گے، کیونکہ جو ایسا کرو گے ایسا بھرو گے. تو ان کے لیے 700 تسبیحاں کلمہ طیبہ کی پڑھ کر آپ بخش دیں نا، تو خدا نہ خواستہ وہ محرومین جو ہے نا اچھی برے حالت میں ہو نا، تو وہ اچھے حالت میں آ جاتے ہیں. میرے اپنا تجربہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میرے ایک مرحوم خون کے رشتہ داروں کا مرنے کے بعد حال جو تھا نا وہ برا دیکھا گیا. اور اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ میں نے 70,000 کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کو ایثار ثواب کیا ہے، تو الحمدللہ میں نے ان کا حال اچھا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا جو بہن جو بھائی ٹائم نکال سکتے ہیں تو ایک تسبیح کے بجائے 5 تسبیح پڑھیں. ٹھیک ہے، تو پورے مہینے 70,000 پورے ہو جائیں گے. بالکل جن صحیح. کے پاس فرصت ہے تو وہ ذہن والا کہ روز مجھے 2500 پڑھنا ہے، اور کلمہ طیبہ 2500 پڑھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. ہاں، کوئی بڑا، خاص کر گھر کی عورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، کس کا باپ نہیں گیا، کس کی ماں نہیں گئی، کس کی دادی نہیں گئی، کسی نہ، ہر ایک کے چلے گئے. تو اگر یہ وظیفہ ایک تسبیح تو پڑھنی ہے وہ تو ہے، لیکن اگر ایک کی جگہ 5 تسبیح پڑھ لیں گے نا تو اپنے محرومین پہ ایسا احسان کر دیں گے. میرا ذاتی تجربہ ہے جس کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں نے 17,000 کلمہ پڑھ لیا. یہ تو میں نے اپنے عزیز کو جو خون کے رشتہ دار تھے، میری ہمشیرہ نے ان کو بہت بری حالت میں دیکھا مرنے کے بعد. اور یہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ایک عرصے بعد ان کو دیکھا،
बहुत अच्छा लगता है देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी लोग जिनके प्यारे जिनके अजीज़ इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए बड़ा अहम महीना है। बहुत बिल्कुल अहम सही। अच्छा, और वैसे भी वजीफ़ा भी बड़ा आसान है, मतलब इससे आसान क्या होगा कि कलमा तैयबा और दुरूद शरीफ, मतलब और ये जिसका मुंह से निकल गया मरने से पहले तो उसके लिए जन्नत की सनत है। सुभान अल्लाह, जिसके मुंह से मरने निकल गया उसकी जन्नत की सनत है, सनत गारंटी है। अल्लाह। ओके, आप दोस्तों के सवालात का वक्त शुरू हो गया है और सबसे पहले हमें सवाल आया लाहौर से गज़ाला साहिबा। उन्होंने कहा कि इनकी जो भाभी हैं वो नाराज़ होकर घर से चली गई, कुछ ऐसा पढ़ने को बताएं कि वो वापस आ जाएं और ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं। देखिए, एक तो जुमअतुल मुबारका का जो वजीफ़ा जो हम देते हैं ना, वो वजीफ़ा नोट कर लें कि नमाज जुमा के बाद भाई या घर के कोई अफराद भी 1001 मरतबा या वदूदो पढ़े और अल्लाह से, क्योंकि वो साथ तो है नहीं कि उनको चीनी नमक पर दम करके खिलाया जा सका, लेकिन 1001 मरतबा या वदूदो पढ़े, अवल आखिर तीसरी मरदूशी पढ़े। तो ये पढ़कर जो अल्लाह से दुआ मांग ले कि या अल्लाह उनका दिल मोम कर दे। वैसे हर नमाज के बाद पढ़ाए 111 मरतबा या वदूदो या अल्लाह। या वदूदो या अल्लाह। वदूद के माने मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात। तो अल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत डाल देगा, वो आ जाएगी, कोई रुकावट नहीं है। मियाँ बीवी को जुदा करना कुरान से साबित है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम कुरान की सूरह बकरा उठाए, वाज़ेह अल्फाज में है कि कुरान में है कि जादू के ज़रिए जो है मियाँ बीवी को जुदा करते। बहुत से लोग जादू और जिन्नात को मानते नहीं, कि हम तो जादू को नहीं मानते, तो कुरान में जादू का नाम लिखा हुआ है कि वो मियाँ बीवी को बज़रिया जादू जुदा करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम थे। तो ज़ाहिर है कि ये इसका मसला ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि ये हल मैंने बता दिया अल्लाह पे तरफ में। अगले सवाल से पहले, अगर जादू की और मियाँ बीवी को अलहदा करवाने की बात हो ही रही है, तो वो लोग जो किसी के घर तोड़ने के लिए ये आमिलों, बाबों या इस तरह के अमलियात का सहारा लेते हैं, उनके लिए क्या आप? एक मरतबा रिवायत में आता है, एक मरतबा शैतान का जो सरबरा है, शैतानों का आका जो है, इसने तमाम छोटे शैतानों को बुलाकर पूछा कि तुमने क्या क्या किया। तो सारे ने कहा हमने कत्ल करवाया, हमने ये किया। एक शैतान जो छोटा सा शैतान थे, उसने कहा कि मैंने एक मियाँ बीवी को जुदा कर दिया। तो वो बड़ा शैतान इब्लीस खड़ा हो गया तख्त पर, उसको गले लगा दिया उसको, और कहा कि जो है तू जो है ना सबसे बड़ा काम करके आया है। तो दूसरे लोगों ने कहा, दूसरे शैतानों ने कहा कि तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, अपने आका को बोला तो बड़ा बेवकूफ़ है, हमने तो लोग कत्ल करवा दिया, लोगों को मरवा दिया, तो इसको तारीफ कर, ऐसा कोई काम नहीं किया, तो इसने बड़ा काम किया। पता चला कि दो मुसलमान तफरीक करवाना और फिर मर्द और तफरीक करना ये जुल्म अजीम है, और जो बाबे और काके ये करवाते हैं काम है ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे या फिर इनको गारत कर दे। आमीन आमीन। अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास जहलम से। नाहिद साहिबा ने सवाल किया है, इन्होंने अपने बेटे अली अहमद के बारे में पूछा। इन्होंने कहा कि इनके दो रिश्ते आए हुए हैं, एक हैं बच्ची जिनका नाम है सायरा और दूसरी हैं समरीन। तो इस्तिखारा करके बताएं कि इन दोनों में से कौन सा रिश्ता हमारे बेटे के लिए ज़्यादा मौजूद है। इस्तिखारे का जवाब तो सारा का आ रहा है, सायरा का, और वो खुद भी चाहे तहकीकात करें, बकिया अल्लाह बेहतर फरमाए। तो सवालात शामिल करते हैं। इस वक्त जो हम सवाल शामिल करेंगे, ये लाहौर से हमें कॉल आई है नबीला साहिबा की। इन्होंने कहा कि ये उम्रा करना चाहती हैं, इनका उम्रे के लिए कोई वीज़ा नहीं लग रहा है और ये अपना घर भी बनाना चाहती हैं, तो मेरी शरई तौर पे कोई रहनुमाई करें। देखिए, सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पहुँचने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो दुरूद सलाम पढ़ना है। तो जो हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह दी है ना, एक दिन में 5 तस्बीहें, वो कोशिश करें हर नमाज में 11 तस्बीह पढ़ें, यानी 1100 मरतबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। तो हर नमाज में अपना पढ़ सकें तो मेरा जितना मुमकिन पढ़ें, जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे रास्ता बन जाएगा। दूसरा, घर बनाना चाहती हैं तो फिर इनको यह है कि हर नमाज के बाद उसके लिए पढ़ लें वजीफ़ा या मालिकल मुल्क, या 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें। अल्लाह ताला सरकार की बारगाह में इनको पहुँचाए भी और उनके घर का मसला हल कर दे, कोई रुकावट नहीं। ठीक। अच्छा, फिर हमें कराची से शाह बख्श साहब ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था, अब ये बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो मुफ्ती साहब ने इनको जमात में वो खड़े होकर उस तरह नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया, और बैठ के नमाज़ पढ़ने के हवाले से भी इनको मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आप बताएं कि दीनी तौर पे क्या हुक्म है ऐसी सूरत हाल में? नहीं, देखिए, अगर किसी मुफ्ती ने कहा है ना तो वो फतवा है, तो मैं इस पर क्या कहूँगा। अलबत्ता ये कि
یہ اگر وہ کھڑے ہو مطلب یعنی کہ مسجد میں چل کے جا رہے ہیں تو بیٹھتے تو ہوں گے نا, یا تو زمین بیٹھتے ہوں گے, تو زمین تو نہیں بیٹھ سکتے, کرسی پہ تو بیٹھتے ہوں گے نا, تو کرسی پہ بیٹھ کے تو بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں. بالکل. تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز بھی ہے. یہ الگ ہے کہ اس کی صف آخری بنا لی جائے تاکہ صف نہ کٹے. البتہ اور اس میں جو ہے نا سجدہ ضروری نہیں ہے, جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں نا. تو آخری صفوں میں کرسی پہ نماز پڑھنی دیکھیے اگر وہ کرسی پہ نماز پڑھے گا صف پہ بیچ میں, تو ظاہر ہے کہ وہ صف تو آگے پہ ٹیڑھی ہو رہی ہے نا. تو اب مفتی تو فتویٰ دینے والا ہوتا ہے, وہ نہ جانے کس وجہ سے کہا ہے. البتہ یہ صاحب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ کرسی پہ تو بیٹھتے ہوں گے نا, چلو یا زمین پہ بیٹھتے ہوں گے, تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. ابھی کھڑے رہیں اور کھڑے سب سے جدا ہو کر کھڑے رہیں تو ایک نہ جانے کیا ہوگا. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں, اور بیٹھتے تو ہوں گے, 24 گھنٹے کھڑے تو نہیں رہتے ہوں گے نا. صحیح. اور اگر وہ کچھ اور مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تشریف لا سکتے ہیں. ہاں, وہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک دارالفتہ بنا ہوا ہے سیلانی مسجد میں اندر, وہ صبح سے شام کو کھلا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے, وراثت کے, طلاق کے اور یہ نماز کے مسائل. بالکل ٹھیک. کراچی سے ہمیں شبانہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو مالی مسائل کا سامنا ہے, قرضے میں یہ لوگ ڈوب چکے ہیں, گھر چلانے کے لیے قرضہ لینا بھی مجبوری ہے. دعا کیجئے اور کوئی وظیفہ دیجئے کہ ان مشکل حالات سے نکل سکیں. انشاءاللہ نکل جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابی گئے سرکار کے پاس اور کہا یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی ہے, تو سرکار نے فرمایا جس طرح فرشتوں کو رزق ملتا ہے تم اس وقت کیوں یہ تسبیح نہیں پڑھتے. پھر سرکار نے تسبیح بتائی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ طلوع فجر یعنی آج کل طلوع فجر ہو رہی ہے 5:50 پر کم و بیش, تو فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد پڑھ لیں ایک تسبیح. ہم بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کی رحمت سے صحابی نے پڑھنا شروع کیا طلوع فجر کے بعد, تو بات بھی کہتے ہیں میرے پاس اتنا اللہ نے دے دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی. سبحان اللہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل اور پورا, بلکہ اس وقت پورا پاکستان مشکل میں گھرا ہوا ہے, بہت برے حالت. بالکل. اچھا دیکھیں, مشکل میں گھرے ہونا اور ایک دلی سکون ہونا یہ بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب غربت میں بھی جتنا ایک مطمئن ایک مومن اور ایک مسلمان رہ سکتا ہے, وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس پر گاڑی بنگلہ ہوگا تو ہی وہ شکر ادا کرے. دیکھیں بڑی آسان دعا ہے حدیث پاک میں کہ یا اللہ تقوی, اور حدیث پاک میں الفاظ ہیں ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا کی دولت سے مالا. یہ حدیث میرے آقا دعا مانگتے ہیں, ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا کی دولت سے مالا مال فرما. غنا, اب غنا ایسا ہے کہ جس کو آدھی روٹی ملی ہو اس کو غنا مل گیا ہو نا تو بادشاہ زیادہ خوش ہے, اور بادشاہ کو سونے کے پہاڑ ملے ہو تو خوش نہیں ہوگا. تو غنا ہے نا, غنا یہ جس کو مل گیا نا وہ امت کا بادشاہ ہے, قوم کا بادشاہ ہے. تو یہ کہ ٹھیک ہے تکلیف تو سب کو آتی ہے, لیکن اللہ سے دعا کرا کرے. یہ دعا بڑی عظیم دعا میرے حضور آقا پاک یا اللہ ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا کی دولت سے مال مال فرما. آمین ثم آمین. اوکے جی, جمیل صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیکٹری ملازم تھے اور ان کی نوکری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہاں سے, بڑے پریشان ہیں. ظاہر ہے اگر کسی کی نوکری ختم ہو جائے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیلانی سے مدد چاہتے ہیں, میری رہنمائی کریں. بھائی ہم بیٹھے اسی کے کام کے لیے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ہمارے وہی لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے یا کوئی روزگار کرنا چاہتے ہیں. بالکل موسٹ ویلکم. ایک نہیں 1000 آ جائے, 1,00,000 آ جائے, ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو جاب بینک بھی بنا ہوا ہے, اس میں جاب بینک بنا ہوا ہے جہاں ہم چپراسی سے لے کر سی تک کی جاب دلواتے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح ہمارے یہاں لوگوں کو جو جاب نہیں کرتے ان کو ٹھیلے, رکشے, موٹر سائیکلیں, جو بھی جس کا جو کام ہو سکتا ہے جی تو وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ ہمارے یہاں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماہانہ کفالت ہوتی ہے. تو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے یہاں شعبہ جات بنے ہوئے ہیں. اور بے فضل تعالیٰ یہ جو سال گزرا ہے 2022, حالات کیسے بھی ہوں, پچھلے سال ہم نے کام کیا تھا 8.25 ارب کا 21 میں, اور 22 ختم ہو رہا ہے. ہم نے 25 دسمبر سے پہلے حساب بنا لیا کیونکہ ہماری پورا سیشن تھا, تو ہم اس سال 10 ارب مکمل کر چکے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اس سال 10 ارب کے ہم نے کام کر لیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو اس بات. اچھا جی, پھر ہمارے ساتھ کالر تھے فرحان صاحب کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے اویس.
اویس صاحب جو ہیں ان کے رشتے کے مسائل ہیں, کوئی بات نہیں بن پاتی ہے, رشتہ وغیرہ آتا ہے, استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ اس کے لیے, بس یہ ہے کہ اس ماہ ابوبکر صدیق کا وظیفہ شروع کر دیں, اسکرین پر دکھا دیں یہ وظیفہ. ہر نماز کے بعد بیٹا بھی پڑھے, بیٹے کی امی پڑھے, بیٹے کے والد بھی پڑھے, صبح تک کلمہ طیبہ پڑھیں, 5 تسبیح پورے دن میں درود پاک کی پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور 3 نفلی روزے رکھے اس مہینے کے, انشاءاللہ تعالیٰ وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں قصور سے عرفان صاحب نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ 2 سال ہو گئے ان کی شادی کو اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہے, سارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں, تو استخارہ کریں, دعا کریں, کچھ پڑھنے کو بتائیں. کسی کو یقین آئے نہ آئے, میں 88 میں جب حضور غوث پاک کے دربار میں پہنچا, 88 کی بات ہے, تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, سلام کلام ہوا کہ اردو بول رہے تھے, اس نے کہا میں بھارت سے آیا ہوں. اچھا, نوجوان تھے, ہوں گے 20 سال کے 22 سال کے ہو گئے, تو کہا کہ بھارت سے آیا ہوں اور ہندو ہوں, اور میں ان کی خیرات ہوں. اچھا, غوث پاک کے نشانہ کے میں ان کی خیرات ہوں. میں نے کیسے کہا, میرے ماں باپ جو ہے نا بے اولاد تھے, یہاں آئے تھے بغداد میرے ماں باپ, سمجھے, اور انہوں نے غوث پاک سے فریاد کی تھی. اب ہندو کیا فرق ہے, اس کو اپنا انداز ہوگا نا. ہاں صحیح ہے. ہم تو کہیں گے یا غوث پاک, اللہ سے کہیں گے یا اللہ غوث پاک کے صدقے اولاد دے دے. ہاں ہاں, تو ہندو تو اس طرح کی دعا ہو گیا, تو یا عبد القادر کو اولاد دے, یہ ڈائریکٹ کیا ہوگا. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ, بھائی آپ رہتے ہیں بابا بلے شاہ کے شہر میں, چل بلیا چل یار نو پالے کہ بازی لے گئے کتے. تو جناب آپ بلے شاہ کے شہر میں رہتے ہو بھائی, میری درخواست ہے وہاں جائیں, 7 برس سورہ اخلاص پڑھیں, بیوی کو مت لے جائیں, خواتین کو بازار پہ جانا منع ہے, آپ جائیں وہاں 7 برس سورہ فاتحہ پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کریں بابا بلے شاہ کو, پھر وہاں دعا مانگیں, وارے نیار ہو جائیں گے بھائی. الحمدللہ اللہ کے ولیوں کے پاس میں ہر جمعے جاتا ہوں پابندی سے, اور اب انشاءاللہ پھر اس ہفتے جا رہا ہوں ہمارے شیخ کے پاس, خواجہ مقبول سیلانی کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شہر میں اتنے بڑا ولی موجود ہو, بابا بلے شاہ جی, تو پھر یہ نا کہ مطلب اتنے بڑے بزرگ گزرے کہ کیا بات کروں. میں جب گیا تھا قصور میں تو میں ان کے دربار نہیں جا سکا تھا, تو جناب وہاں جائیں سورہ. اور یہ کوئی آپ ہمارا طریقہ نہیں, یہ صحابہ کا طریقہ تھا. جب پریشان ہوتے تو سرکار پہ چلے جاتے تھے. امام شافعی جو جب پریشان ہوتے تھے تو امام ابو حنیفہ کے روزے جاتے تھے. تو یہ سلسلہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا بہت بڑی بات ہے. ہم امام علی مقام امام حسین کے پاس, حضرت مولا علی مشکل کشا کے بعد علی علم بردار عباس کے, سب کے پاس جا چکے ہیں اور جاتے رہتے ہیں, اور ہر سال جاتے ہیں مسئلہ کو بغداد شریف. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں بڑا کمال ہو گیا کہ جہاں میرا گھر تھا بغداد شریف میں, جو گھر ہوٹل ملا تھا, وہ مطلب ماشاءاللہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے روزے کے ساتھ تھا. اچھا, بار بار چلا جاتا تھا میں, ماشاءاللہ. کیونکہ امام موسیٰ کاظم جو ہے نا وہ امام جعفر صادق کی اولاد ہے نا, امام جعفر صادق کی, امام باقر کی اولاد ہے, تو ان کو مستجاب الدعوت کہا جاتا ہے. تو ہم اسی امید سے جاتے تھے کہ یار یہ تو مستجاب دعوت ہے, ان سے کہیں گے ہمارا کام کرا دو. بالکل صحیح. اچھا جی, پھر ہمیں کال آتی ہے لاہور سے عاشی صاحبہ کی, کہتی ہیں ان کو کہہ دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا اولاد کا, ایک تو بابا بلے شاہ کی بات کی میں نے, داتا صاحب بھی تو قریب ہیں, وہ قریب ہے, تو ولیوں کے پاس جائے. دوسرا ہے کہ اگر آپ مجھے خط لکھ دیں گے نا سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر, تو میں دونوں میاں بیوی کے نسخہ بھجوا دوں گا. کوئی بندہ کراچی آ رہا ہو آپ کا اور وہ آپ کا قصو جا, تو پھر اس کو میں کھجورے بھی دے دوں گا, 7 کھجورے, وہ 7 کھجوروں سے وہ جو علاج ہے وہ دوں گا, تو انشاءاللہ بارے جارے ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی, پھر لاہور سے ہمیں عاشی صاحبہ کی کال آتی ہے, کہتی ہیں کہ 2 مہینے سے بہت زیادہ بیمار ہیں, کوئی دوا اثر نہیں کر رہی. یہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا ہے ان کے اوپر. 2 باتیں دیکھیں, کسی نے کروایا تو کچھ بھی نہیں ہے, دوا خود کچھ بھی نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا تھا تو مجھے میرا رب شفا دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے. پتہ چلا کہ شفا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دوائی کا استعمال اگر آپ نے سیکھ لیا تو زندگی آسان ہو جائے گی. وہ کیا ہے, کوئی بھی دوائی ٹیبلیٹ سیرپ پی رہے ہیں, پہلے 12 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, بڑے آرام سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن, پھر 12 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھ کر دوائی پی لیں یا دوائی پہ دم کر لیں, یا کسی سے پڑھوا کے دم کروا لیں, اور پھر دیکھیں خود دوائی مؤثر بنے گی. کیونکہ دوائی کا خود کوئی اوقات نہیں, یہ سب اوقات میرے رب کی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا شفا. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں یہ دعا روز مانگتا ہوں الحمدللہ.
माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से महफूज फरमाए और जो लोग बीमारियों में घिरे हुए हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। आप दोस्तों से सवालात और जवाबात का सिलसिला हमारा चल रहा है और एक और सवाल जो अभी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में, रावलपिंडी से हमें सवाल आया रिजवान साहब का। इन्होंने कहा है कि इनको कारोबारी मसाइल का सामना है, कारोबार में बरकत के लिए और तरक्की के लिए कोई वजीफ़ा बताइए, कोई रहनुमाई कीजिए। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, कहा रसूल अल्लाह मेरा बेटा जो है वो कैद है और हमारे घर में बड़ी तंगी है। तो हालांकि साहबा तो हर एतबार से काबिल अकबल है, मगर हुजूर ने उनको कहकर क़यामत तक के लिए एक मैसेज दे दिया। सरकार ने फरमाया तुम दोनों मियाँ बीवी, खाली उनको नहीं कहा, दोनों मियाँ बीवी, तुम दोनों मियाँ बीवी, पता चला कि वजीफे सबको मिलकर पढ़ने चाहिए। दोनों मियाँ बीवी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का विर्द करो कसरत के साथ और तक़वा और परहेज़गारी के साथ करो और सब्र के साथ करो। पता चला कि वजीफे की चाबियाँ हैं तक़वा और सब्र। तो सब्र और तक़वे के साथ अगर कोई वजीफा पढ़ा जाए ना तो इंसान के काम हो ही जाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद यही हुआ कि वो सहाबी के रसूल के घर में क्या होगा, बेटा जो था ना वो कैद से आज़ाद भी हो गया और साथ साथ जिसने कैद किया था उनकी बकरियाँ भी साथ लेकर आ गया। तो इस तरह अल्लाह मालदार भी कर दिया। तो जनाब अल्लाह हम सबको चाहिए कि हम जो ना कोई वजीफा पढ़े तो सब्र भी करें। एक सहाबी सरकार के पास गए, या रसूल हमारे घर में खाने के लिए नहीं है। उन्होंने फरमाया तुम जब घर में जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम, फिर एक बार पढ़ो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सूरह इखलास पढ़ो, यानी 3 काम करो, सलाम, दुरूद शरीफ और सूरह इखलास। चंद अरसे बाद, चंद दिनों बाद वो सहाबी ने अमल शुरू किया। तो चंद अरसे बाद सहाबी से सरकार की मुलाकात का शरफ सहाबी को मिला। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पहले हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता था और अब हम लोगों को खिला रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद बड़ा आसान है। तो एक तो ये कि हम अपनी ज़िंदगी में एक तो ये लाहौल शरीफ ज़्यादा पढ़ें, दूसरा घर वाला जो तरीका है इसको अपनाएं, और बाकी है कि तक़वे के साथ, तक़वे माने बचना, झूठ से, बदनिगाही से, हर काम बचना, और सब्र करते रहे तो इंशाअल्लाह सारे काम अच्छा हो जाएंगे। बाकी आप दुआ करते थे कि अहले पाकिस्तान पर अल्लाह की खास रहमत हो, क्योंकि पाकिस्तान का हर फर्द तकलीफ में आ गया, हर फर्द तकलीफ में आ गया, बहुत मुश्किल में पाकिस्तान आ चुका है। उस तकलीफ का अंदाज़ा आप सबको भी होगा, हमें ज़्यादा इसलिए है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास इंसानों का अज़दहम आ गया है। कभी ज़िंदगी में ऐसा रश हमने नहीं देखा, 2022 वाला रश कभी ज़िंदगी, कोरोना में ऐसा रश नहीं देखा सर हमने। दूसरे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और जाते जाते हम चाहेंगे कि एक दुआ के साथ जो है वो हम आपसे इजाज़त चाहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए साल में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतौफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतौफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे वालिदैन की पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सारे अहले पाकिस्तान पर पूरी उम्मत पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। हमसे और पूरी दुनिया से बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, कर्ज़दारी, कारोबारी परेशानियाँ, बेरोज़गारी, कर्ज़दारी, कारोबारी परेशानियाँ, बेरोज़गारी, कर्ज़दारी, कारोबारी परेशानियाँ, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, शौहर बीवी के झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयाँ, करेंसी की तबाहालियाँ, मईशत की तबाहालियाँ, हुकूमत और सियासतदानों की जंग व जिदाल और ढेर सारी परेशानियाँ ऐ अल्लाह हम अहले पाकिस्तान से पूरी मुझसे दूर 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 फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।